من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی قابل احترام برادران اور خواہران کی خدمت میں دعا و سلام کرنے کے بعد گزشتہ درس کا خلاصہ یہ ہوا تھا کہ انسان سے متعلق مہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ مقصد تخلیق تک جانے کی راہ اور اس کا راستہ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا راستہ وہی پروردگار عالم کے لامتناہی صفات حسنہ سے، اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے متصف ہونا۔ وہاں پہ ہم نے قرب خداوندی سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ پھر قرب حاصل کرنے کے لیے یا دوسری عبارت میں خدا کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا طریقہ بتایا، یا دوسری عبارت میں خدا کے رنگ الہی میں رنگنے کے لیے صبغۃ اللہ، خدا کے رنگ سے اپنے وجود کو مزین کرنے کا طریقہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اور عبادت اور اخلاقیات کے درمیان بہت گہرا رابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان عبادت انجام دے لیکن اس کے اخلاق اچھا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو کچھ شواہد اور قرائن اور دلائل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ ہماری زندگی میں کوئی عمل مقبول حق واقع ہوا ہے یا نہیں، پروردگار عالم نے قبول کیا ہے یا نہیں، اس کا معیار بھی ہم نے بتایا تھا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، دونوں نبی زادے تھے اور دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہو گئی۔ تو ایک کی قربانی قبول واقع ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہو گئی۔ اس کی وجہ بھی خدا نے قرآن میں ہمیں بتا دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ قربانی قبول کرنا مقصد نہیں ہے، اصل میں جس کی نیت کتنی اچھی ہے، خلوص ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں۔ تو آپ کا اخلاص، آپ کا خلوص، یعنی آپ کا عمل کا واقع ہونا اور نہ ہونا، اس کا معیار یہ ہے کہ انسان کی رفتار پر اس عمل کا اثر پڑتا ہے۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، یعنی جس کا عمل قبول ہوا ہے حابیل کا، تو حابیل کی رفتار اور حابیل کی زندگی پر کیا اثر پڑا، اور جس کا عمل قبول واقع نہیں ہوا یعنی قابیل کا، تو قبول واقع نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اسی مطالب کو چند ایک مطالب مزید آگے بڑھانے کے بعد ہم ایک نئی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، الطاعۃ بعد الطاعۃ دلیل علی قبول الطاعۃ، یعنی خدا کی اطاعت کے بعد پھر اطاعت کرنے کی اگر توفیق ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے والی اطاعت کیا ہو گئی ہے، قبول واقع ہو گئی ہے۔ یعنی اطاعت کا سلسلہ جاری ہے، یہ سرکر آگے چل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ کو اطاعت کی، خدا کی اطاعت کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو امیدوار ہونا چاہیے گزشتہ اطاعت قبول واقع ہو گئی ہے۔ الطاعۃ بعد المعصیۃ، گناہ کرنے کے بعد پھر اطاعت کرنے کی اگر توفیق ہو گئی تو دلیل علی غفران المعصیۃ، یعنی ان معصیت کو پروردگار عالم نے معاف کر دیا ہے، اس کی نشانی ہے۔ لیکن المعصیۃ بعد الطاعۃ، یہ بہت خطرناک ہے۔ المعصیۃ بعد الطاعۃ، اطاعت کے بعد پھر گناہ کریں۔ پہلے اچھا تھا، کبھی ہم کہتے ہیں یہ انسان پہلے اچھا تھا ابھی برا ہو گیا ہے، تو دلیل علی رد الطاعۃ، یہ خود دلیل ہے اور یہ خود علامت ہے، گزشتہ کی طاعت بھی اس کے رد ہو گئی ہے، قبول نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح شیطان کے لیے 6000 سال اس نے عبادت کی، بعد میں ایسا گناہ اور ایسی معصیت کی، تو اس معصیت سے پتہ چلا 6000 سالہ اس کی عبادت بھی رائگان ہو گئی تھی۔ المعصیۃ بعد المعصیۃ، لیکن گناہ کے بعد گناہ کرنا دلیل علی خذلان، یعنی یہ نشانی ہے خدا نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، یعنی خصوصی عنایات الہی اور خصوصی لطف الہی سے وہ آزاد چھوڑا ہے۔ خلاصہ کلام، ہم نے گزشتہ درس اور آج کے درس میں یہ کہا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں اطاعت کرنے کی، تو آپ اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، خدا کو ماننے والا اور نہ ماننے والا سب اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ فقط کام اہمیت نہیں بلکہ اس کام کا انگیزہ، اس کام کا محرک، اس کام کے اصل نیت کیا ہے، یہ بہت زیادہ مہم ہے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو مثلا فرض کریں خدمت خلق آپ بھی ایک
مسلمان مؤمن شیعہ امیر المؤمنین آپ بھی خدمت خلق کرتے ہیں اور غیر شیعہ بھی خدمت خلق کرتا ہے، کوئی ملحد بھی، کوئی عیسائی بھی، کوئی یہودی بھی، کوئی ملحد بھی خدمت خلق کرتا ہے۔ خدمت خلق خود ایک کام ہے، لیکن اس کام کا محرک کیا ہے، اس کام کے پیچھے انگیزہ کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ لہٰذا کام کے انگیزے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کام آپ انجام دے دیں، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی انسان کی مدد کرنے کی شکل میں ہو، کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ سے محبت اور کمال خواہی محرک ہو، انگیزہ ہو، تو اس کا نتیجہ بندگی اور عبودیت، اس کا نتیجہ میں بندہ ہوں کہ شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، مثال آپ اپنے فیملی کی دیکھ بھال کے لیے، فیملی کی پرورش کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، اس سے بھی چھوٹی مثال، مثلا آپ ابھی ماہ مبارک رمضان میں اپنے گھر والوں کے لیے روٹی خرید کے لے کے آتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، بازار سے کوئی چیز سودا سلف خرید کے لے کے آتے ہیں۔ خب یہ لے کے آتے ہیں تو اس کے لے کے آنے کے انگیزہ کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے، دیکھیں یہ میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، میرے گھر والے ہیں، ان کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں، ایک نیت یہ ہوتی ہے۔ ایک اور نیت ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کو ماننے، خدا کی توحید کے ماننے والے اچھے، مثلا فرض کریں آپ کی بیوی ہے، ہاں، تو ایک شیعہ علی کے لیے میں کھانا لے کے جا رہا ہوں، ہاں، ایک شیعہ علی کی خدمت کے لیے، اس کے لیے میں سودا سلف خرید کے لے کے جا رہا ہوں۔ نیت فرق ہے نا۔ دیکھیں، ایک شیعہ علی، ایک مسلمان کے لیے میں کھانا لے کے جا رہا ہوں، اس نیت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میری فیملی ہے اور میرا بچہ ہے، اس کے لیے میں کھانا لے کے جا رہا ہوں، نیت فرق ہے۔ جو جیسی نیت ہوگی اسی حساب سے نتیجہ ہوگا۔ اگر اللہ سے محبت اور کمال خواہی کی نیت ہو، انگیزہ ہو، محرک ہو، تو اس کا نتیجہ بندگی، عبودیت، میں بندہ ہوں، آپ میں تواضع آ جائے گی۔ اگر نہیں، نوع دوستی یعنی ایک انسان کے لیے، تو انسانیت، تو اس کا نتیجہ ہوگا میں انسان ہوں اور یہ بھی انسان ہے، تو یہاں پہ پھر تواضع کی بات نہیں ہوتی ہے، بندگی اور عبودیت آپ کی زندگی میں اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تیسری قسم خودخواہی و منیت ہے، میری ہے، یعنی خود کی، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری فیملی ہے، اس لیے لے کے جا رہا ہوں، تو اس صورت میں منیت اور میں، بس پہلی صورت میں اللہ کی محبت سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، تو اس کا نتیجہ بندگی ہے، تو اس کا نتیجہ ہوگا ایثار، فداکاری۔ دیکھیں، ہم سب کہتے ہیں ایثار ایک اچھی صفت ہے، ایک بہت ہی ویلیو ہے، قدر ہے، لیکن یہ ایثار کب آپ کی زندگی میں نکلے گا؟ جب آپ ہمیشہ جب بھی کام کرتے وقت اللہ سے محبت اور کمال خواہی کی وجہ سے کام کریں، تو نتیجتاً آپ ایثار کرنے والے بنیں گے۔ لیکن نوع دوستی کی بات ہوگی تو اس کا نتیجہ میں انسان ہوں، اس کا نتیجہ ہوتا انصاف، یعنی ایثار نہیں۔ ایک روٹی لے کے جاتا ہوں، جانے کے بعد آدھی روٹی تمہارے لیے، آدھی روٹی میرے لیے۔ ہاں دیکھیں، ہاں، ایثار اور انصاف میں فرق یہی ہے، آدھی روٹی تمہارے لیے، آدھی روٹی میرے لیے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، تو بھی انسان، بس آدھا آدھا کر لیں کام کو، یہ نوع دوستی کا نتیجہ ہے۔ لیکن خدا خواہی کا، حب خدا، عشق خدا اس کام کا محرک اور مؤثر ہو تو ایثار ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے خودخواہی ہو تو اس صورت میں بخل و حرص ہوتا ہے، آپ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ انگیزے کے بارے میں مختصر گفتگو تھی گزشتہ درس سے متعلق۔ تو آج نئی بات یہ ہے، دیکھیں، انسان سے متعلق اہم ترین، مہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس سفر میں حرکت کرنے کے لیے جس حرکت کے مقدمات و شرائط ہے، ٹھیک ہے، اب تک ہم نے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مختصر گفتگو ہو گئی۔ پھر اس تخلیق کے حصول کے لیے سنن الہی کے بارے میں مختصر بحث ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس تخلیق پانے کی راہ کیا ہے، اس راہ کے بارے میں ہم نے مختصر کل کے درس میں اس کے بارے میں گفتگو کی۔ آج اس راہ میں آپ حرکت کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو حرکت کے مقدمات و شرائط کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔
حرکت کے مقدمات و شرائط کی دو قسمیں ہیں، نظری مقدمات اور عملی، یعنی کچھ ایسے کام جو نظری ہے، ہاں انسان کے نظریات سے متعلق ہے، عقائد سے متعلق ہے، اس کے خیالات سے متعلق ہے، کچھ چیزیں عمل اور اس کی زندگی، عملی زندگی اور رفتار سے متعلق ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں اس حرکت کے نظری مقدمات پیش کریں گے۔ نظری مقدمات میں سے سب سے پہلی چیز دیکھیں، مقصد تخلیق کے اس کی جانب آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، حرکت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سفر کے لیے جو نظری مقدمات ضروری ہے، نظری مقدمات میں سے سب سے پہلی چیز شعور ہے۔ شعور کہتے ہیں آگاہی کو، یعنی ہم کہتے ہیں نا اس میں شعور کی ضرورت ہے، شعور نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی یعنی اس سفر میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز اس حرکت میں، اس روٹ میں، اس الہی اس سفر میں کامیاب ہونے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے۔ شعور، آگاہی کس چیز کے بارے میں؟ بہت ہی آسان طریقے سے، شعور یعنی دنیا محدود اور فانی ہونے کے بارے میں آگاہی، یعنی دنیا کی محدودیت کا شعور ضروری ہے۔ تغافل کا شکار ہو تو موت کی یاد ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سفر میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اصلا سفر کرتے ہی نہیں ہیں، حرکت کرتے ہی نہیں ہیں۔ حرکت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ شعور نہ ہونے کی وجہ سے۔ کس چیز کا شعور؟ جیسے کہ قرآن کا بھی ارشاد ہے، اکثرهم لا یشعرون، اکثر لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی اکثر لوگ متوجہ نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ دنیا کی محدودیت اور دنیا کا فانی ہونے کے بارے میں۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، یحسب ان مالہ اخلد۔ بہت سارے لوگ، آپ اپنے اطراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ میں بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ یحسب، یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، ان مالہ اخلدا، اس کا یہ مال اس کو اسی دنیا میں ابدی زندگی دے گا، اس نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جبکہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا خود فانی ہے، دنیا خود محدود ہے۔ جب دنیا محدود ہے، دنیا فانی ہے، تو دنیا میں رہنے والا ابدی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کے بارے میں آگاہی، اس حقیقت کے بارے میں شعور نہایت ضروری ہے، کیونکہ غفلت انسان کی تباہی اور انسان کی ناکامی کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب غفلت ہے۔ غفلت حقیقت میں تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ بے شعوری، غفلت یعنی بے شعوری حقیقت میں تمام انحرافات کی ایک چابی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ غفلت سے انسان کا انحراف کا آغاز ہو جاتا ہے، بے شعوری کی وجہ سے انسان منحرف ہو جاتا ہے۔ بے شعوری کس چیز کے بارے میں؟ دنیا کی محدودیت، دنیا کا فنا ہونا، دنیا کا زوال۔ اس عالم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ عالم لامحدود نہیں ہے۔ جب یہ لامحدود نہیں ہے تو اس میں رہنے والا بھی محدود نہیں ہو سکتا۔ یہ خود فانی ہے تو اس میں رہنے والا بھی فانی ہو سکتا ہے۔ بس غفلت سے بچنے کے لیے چند اسباب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ انسان اس حقیقت سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ ایک، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ گناہ اور غفلت آپس میں گہرا ربط ہے۔ جوں گناہ بڑھتا جائے گا، انسان کی غفلت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کی بے شعوری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اگر شعور حاصل کرنا ہے تو گناہ سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ دو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، خدا کی یاد انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔
تین آخرت کی یاد، کیونکہ میں نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن میں نے ایک عالم میں رہنا ہے جہاں ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر ہمیشہ 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 رہنا ہے تو اس کی تیاری، اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی تیاری کرتا ہے، تو اس کی زندگی سے غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، یعنی قرآن کی تلاوت انسان کے وجود سے غفلت کی تاریکی اور غفلت کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کو شعور عطا کرتی ہے۔ 5، اہل حق علماء کے ساتھ نشست و برخاست، اہل علم کے ساتھ۔ اب وہی علماء حقیقی کا معیار کیا ہے؟ علماء حقیقی کا معیار اس کے پاس کوئی ڈگری ہونا، یا اس کے پاس امامہ ہونا، یا اس کے سر اچھی ہونا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ علماء حقیقی کے معیار یہ ہے، یہ انسان آپ کو جب اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں، تو اس کی نشست و برخاست آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے، آپ کو موت کی طرف لے کے جائے، آپ کو آخرت کی طرف لے کے جائے، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے۔ روایات کی روشنی کے مطابق یہ عالم حقیقی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست سے آپ کو بچنا ہوگا، یعنی برا دوست ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں مؤثر ہوتی ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا مؤثر برا دوست ہے۔ یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تر بر جان زنت، لیکن یار بد جانو ہم ایمان زنت، یعنی برا دوست کالا سانپ جو ہوتا ہے نا، زہریلا جو سانپ ہوتا ہے، اس سے بھی بہت خطرناک نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو یہ سانپ فقط آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی آپ کو ڈسے گا تو آپ کے لیے موت آ جائے گی، آپ مر جائیں گے، اور اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ برا دوست ہے، برا رفیق ہے، وہ آپ کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بس برے دوست سے اجتناب نہایت ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ پیغمبر خدا کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، کیونکہ جب مزاج ملتا نہیں تو اس کے ساتھ دوستی بنتی نہیں ہے نا۔ آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، رفاقت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے، اس کی عادتیں آپ کو اچھی لگتی ہے، اس کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کا رویہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تبھی رفاقت ہے، تبھی دوستی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو اس کی صفات اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی عادت اچھی نہیں لگتی ہے، اس کا کام اچھا نہیں لگتا ہے، ویسے دوستی بھی ہو گئی ہے، رفاقت بھی ہو گئی، ساتھ بھی رہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں، نہیں میرا اس کے ساتھ دوستی ہے، لیکن اس کے کام مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اس کی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی صفات مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اس کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ جس کا رویہ بھی اچھا نہ لگے، کام بھی اچھا نہ لگے، صفات اچھی نہ لگے، عادت اچھی نہ لگے، اور اس کے ساتھ دوستی بھی ہو، یہ تو دنیا کے عجائبات میں سے ہے۔ لہٰذا جب برے دوست سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ انسان کے شعور کے لیے، انسان کو غفلت کے اس دلدل سے، اس تاریکی سے نکالنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر چیز موت کی یاد ہے۔ موت کی یاد غفلت سے دوری کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن میں، اسی لیے قرآن میں موت کو بار بار ذکر کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ واقعاً ہم غفلت میں ہوتے ہیں، موت کے لیے نہ وقت ہے، نہ عمر ہے، نہ حالت ہے۔ جب بھی موت کی گھڑی ہے تو آپ کے لیے موت آ سکتی ہے۔ کس نے کہا ہمیں 70 سال کے بعد موت آئے گی؟ کس نے کہا ہمیں بستر پہ ہی موت آئے گی؟ ممکن ہے عبادت کی حالت میں موت آئے، ممکن ہے گناہ کی حالت میں موت آئے، ممکن ہے جوانی میں موت آئے، ممکن ہے بڑھاپے میں موت آئے، ممکن ہے حضر میں موت آئے، ممکن ہے سفر میں موت آئے۔ بس موت کو خدا نے مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ موت کی یاد کرنے کی وجہ سے
انسان کی زندگی سے غفلت کی بیماری ختم ہو جائے، انسان باشعور زندگی بسر کرے۔ باشعور زندگی بسر کرنے کے لیے موت کی یاد کرنا نہایت ضروری ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ موت سے ہم فرار کرتے ہیں، خوب موت سے ایک دن ملاقات ہونی ہے۔ ہم گھر میں بیمار ہوتے ہیں تو موت سے فرار کر کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ہماری موت آ جاتی ہے، ہم ادھر ہی مر جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہسپتال میں مر جاتے ہیں، تو ان سے پوچھیں ہسپتال میں آپ لوگ گئے کیوں؟ تو ہسپتال میں اس لیے گئے تھے، موت سے بھاگ کے ہسپتال گئے تھے، اور ہسپتال میں ان کو موت آ جاتی ہے، ادھر ہی مر جاتے ہیں۔ بس دیکھیں، موت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے، موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ فرار ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ آیت کہہ رہے ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم لوگ فرار کرتے ہو، گھر سے فرار کر کے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، فإنہ ملاقیکم، اس موت نے تمہارے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلی آیت نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قصر میں رہیں، ہاں دروازہ بند کر کے رکھیں۔ اور اسی لیے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ بند کرنے سے موت سے نہیں بچتا، شکم مادر میں، رحم مادر میں بچے کے لیے بھی موت آ سکتی ہے، تو آپ جتنا مضبوط قصر میں بھی رہیں، پھر بھی آپ کے لیے موت آ ہی سکتی ہے۔ تو سب سے پیغمبر خدا کا فرمان یہ ہے ای المؤمنین اکیس، مومنین میں سب سے ہوشیار زیرک مومن کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا سب سے ہوشیار، سب سے زیرک مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ موت کی یاد کرتا رہتا ہے، موت کی یاد کرتا رہتا ہے، یعنی موت کی تیاری کرتا ہے، موت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ موت سے بھاگ کے ہمیں نجات نہیں ملے گی، جیسے میں نے کہا تھا، حقیقت ہے، شاید آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہم سب، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، گھر میں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ موت سے بچانے کے لیے، جبکہ ادھر ہی ان کو موت آ جاتی ہے، ادھر ہی مر جاتے ہیں۔ وہاں سے مرنے کے بعد ان کے جنازہ ہم واپس لے کے آتے ہیں۔ بس موت سے فرار ممکن نہیں، بلکہ موت کی یاد کرنے کے بعد موت کی تیاری ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیں روایت میں یہ بات ملتی ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو لوہے کا زنگ کو ختم کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن دل کے لیے جو زنگ لگ گیا ہے اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا قال قراءۃ القرآن و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یعنی قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد انسان کے دلوں سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان جب موت کی یاد کرتا رہتا ہے تو یہ انسان زاہد بن جاتا ہے۔ موت سے جب غافل ہو جاتا ہے، موت کو فراموش کر دیتا ہے، تو انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ دنیا پرستی اسی لیے کیونکہ اس خیال میں، جیسا کہ ہمارے عرفاء میں سے سید علی قاضی کا یہ جملہ معروف ہے، تمام غفلتوں کا سبب اور تمام بے توجہی اور غفلتوں کی جڑ کیا ہے؟ غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا است، موت سے غافل، موت کو فراموش کرنا، موت کو بھول جانا، اور یہ خیال میں یہ اس طرح سے وہم کرنا، یہ غلط فہمی کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے تمام انحرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اگر اس غلط فہمی میں نہ رہے، موت میرے لیے یقینی ہے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے، اور اس دنیا میں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو انسان کی سعادت اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ بس نظری مقدمات میں سے پہلی چیز شعور، اور شعور کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ دوسری چیز تعقل ہے۔ شعور کے بعد غور و فکر، اپنی زندگی، اپنی عاقبت، اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں۔ بہت سارے لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں۔
جیسے کہ ہم نے پہلے اور دوسرے درس میں جو فطری ترین سوالات تھے وہ سوالات مطرح کیے تھے، آپ لوگ اس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن عقل کے بارے میں ایک غلط تصور ہے۔ عقل، لوگ معمولاً یہ سوچتے ہیں عقل یعنی جو صحیح طرح سے کماتا ہو، ہاں، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، فراڈ زیادہ کرتا ہو، مکاری کرتا ہو، ہیلا بہانہ کرتا ہو، تو اس کو عقل کہتے ہیں۔ نہیں، اس کو مکر کہتے ہیں، اس کو ہیلا گر کہتے ہیں۔ عقل، حقیقی عقل وہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے عقل کی جو تعریف کی ہے، عقل کیا چیز ہے؟ تو عقل یہ ہے ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان۔ عقل وہ حقیقت ہے، وہ نبی باطن ہے جس کے توسط سے، جس کی رہنمائی سے آپ کا خدا سے رابطہ جڑ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ یعنی آپ کی کامیابی کے لیے خدا نے عقل بنا کر آپ کے وجود کا حصہ بنایا ہے۔ بس عقل حقیقت میں وہ نور ہے، وہ شمع ہے، وہ نبی باطن ہے، وہ ہادی ہے۔ اس ہادی کی ہدایت کی روشنی میں، اس نور کے تلے آپ اپنے خدا سے آپ کا رابطہ جڑ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے کا باعث بنے، تو سمجھ لیں یہ سب سے بڑا عاقل انسان ہے۔ لیکن آپ کا رابطہ خدا سے بھی نہیں بن پا رہا ہے اور ہمیشہ جہاں پہ آپ نے حقیقی کامیابی بھی نہیں مل رہی ہے، تو یہ فقط عقل نہیں بلکہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ قال قلت فالذی کان فی معاویہ، پھر لوگوں کا عقل، تو معاویہ تو بڑا عاقل انسان ہے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تلک النکراء تلک الشیطنہ وہی شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، یہ مکر ہے، یہ شیطنت ہے، یہ شیطانی خصوصیت ہے، یہ عقل کی شبیہ ہے، خود عقل نہیں ہے۔ عقل سلیم وہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے انسان کا رابطہ اپنے خدا سے جڑ جائے اور انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ بس عقل کی ضرورت ہے، اسی لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے دلیل المؤمن العقل، یعنی اس انسان کا جو رہنما ہے، دلیل یعنی رہنما، یعنی اس رہنما کس کی جانب رہنمائی کرتا ہے؟ رہنما کا رہنمائی کسی کی جانب نا، یعنی خدا کی جانب رہنمائی کرنے والی چیز، کامیابی کی جانب رہنمائی کرنے والی چیز عقل ہے۔ بس العقل دلیل المؤمن، اپنی زندگی میں عقل کو رہنما بنا کر زندگی بسر کریں گے، کامیابی ملے گی، سعادت سے ہم کنار ہو جائیں گے، نجات ملے گی۔ لیکن عقل کو رہنما نہیں بنائیں گے، وہم کو رہنما بنائیں گے، خیال کو رہنما بنائیں گے۔ اکثر قاطع تقریباً 97-98% لوگ زندگی میں وہم اور خیال کو رہنما بنا کر زندگی کرتے ہیں۔ خیال یہ ہے، وہم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا نا یحسب ما لہ اخلدا، یہ خیال کرتے ہیں لوگ کہ اس کا یہ مال اس کے لیے ہمیشہ رہے گا، یعنی مال بھی ہمیشہ رہے گا، مال کی وجہ سے خود بھی ہمیشہ رہے گا، جبکہ نہ مال نے ہمیشہ رہنا ہے نہ خود نے ہمیشہ رہنا ہے، دونوں نے ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے۔ بس دوسری چیز عقل ہے۔ تیسری چیز شعور اور عقل کے بعد تعبد ہے۔ تعبد سے مطلب یہ ہے خط، یعنی عقل نے جو آپ کو راستہ بتایا ہے، عقل رہنما تھا نا، اس رہنما نے جو راہ آپ کی نشاندہی کی ہے، جو راستہ بتایا ہے، یا عقل نے جو طریقہ کار بتایا ہے، اس طریقہ کار کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام تعبد ہے۔ ہاں، عقل کیا کہتی ہے؟ جیسے خدا شناسی میں کہا، عقل نے کہا خدا ہے، عقل نے کہا اس انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے، عقل نے کہا انسان کے لیے دین کی ضرورت ہے، عقل نے کہا خدا کی اطاعت کرو۔ تعبد کیا ہے؟ عقل نے کہا خدا کی اطاعت کرو، ہم کہتے ٹھیک ہے خدا کی اطاعت کریں گے۔ عقل نے کہا دین کی ضرورت ہے، اب اس سے زیادہ عقل یہاں پہ مداخلت نہیں کرتی ہے، بس دین کی جزئیات کے سامنے، دین کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام تعبد ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم عبادت اور تعبدی موارد میں زیادہ تر عقلانی زندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بندگی کیا ہوتی پتہ ہے؟ بندگی اصلاً بندہ ہوتا ہی وہ مولا کی جو اطاعت کرے، یعنی مولا کے ارادے کو،
مولا کی مرضی کو خود کے ارادے پر، خود کی مرضی پر، خود کے پسند پر مقدم کرنے والے کو بندہ کہا جاتا ہے۔ اپنی مرضی چلانے والا، اپنا ارادہ، اپنا اختیار چلانے والے کو تو بندہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ہم بندگی میں بھی بندگی نہیں کرتے ہیں۔ مثلا مثال دیکھیں، ہمارے ملک میں جو کبھی کبھار اشتباہ ہو جاتا ہے، شہادت ثالثہ کی مثال دیکھیں۔ نماز بندگی کے ایک بہترین مثال ہے۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی یعنی جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے انجام دو، اس کو بندگی کہتے ہیں نا۔ جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے انجام دو، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ بندہ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنا ارادہ اس میں شامل نہیں کرتا ہے۔ مولا کا جو ارادہ ہوگا، اس کی جو مرضی ہوگی، اس کی جو پسند ہوگی، اسی طرح انجام دے دیں۔ خب اگر خدا نے نماز میں شہادت ثالثہ کو شامل کیا ہے تو ٹھیک ہے، سر تسلیم خام ہم قبول کرتے ہیں، نہیں کیا ہے تو نہیں۔ تو لوگ پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم قیاس کرتے ہیں، جو کہ قیاس مکتب اہل بیت میں نہیں ہے۔ مثال نماز خود اللہ کے لیے ہے نا، نماز خود اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ نماز اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر یہ کس کا نام ہے؟ خود اللہ کا نام ہے۔ آپ نماز کی ابتدا میں جب ایک دفعہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو یہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ آپ کہیں میں خدا کا بڑا عاشق ہوں، مجھے خدا کا نام اچھا لگتا ہے، میں خدا کا نام 2 دفعہ لے لوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا؟ خب نماز ہے خدا کے لیے، ہم نے کسی اور کا نام تو نہیں لیا ہے، خدا اللہ کا نام لیا ہے۔ وہی نام لیا ہے جس نام کو آپ ایک دفعہ نہیں پڑھیں گے تو نماز کا آغاز نہیں ہوتا، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اسی نام کو، کوئی اور نام بھی، اسی نام کو آپ نے 2 دفعہ لے لیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نماز انسان کو بندہ بنانے کے لیے ہے، بندگی کی تمرین، بندگی کی مشق ہے۔ بندگی کے مشق میں کیا ہے؟ جس طرح سے خدا نے کہا ہے اسی طرح سے ہی انجام دو۔ خدا نے کہا میرا نام 1 دفعہ لے لو، بس 1 دفعہ ختم۔ تم کون ہوتا ہے کہ میرا نام 2 دفعہ لے لے؟ میری مرضی یہ ہے، میرا پسند یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا نام 1 دفعہ لے لو، بس 1 دفعہ ختم۔ تم کون ہوتا ہے کہ کہے کہ میرا نام 2 دفعہ لینے والا؟ تو بہرحال دیکھیں بندگی کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کے نام پہ حرکت، جس کو ہم بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ کی خاطر حرکت، للہ اللہ کی طرف زندگی، اسی کو اللہ۔ اب یہ فقط عبادات سے نماز روزہ میں نہیں، پوری زندگی۔ ہم زندگی کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے نام سے زندگی کریں، اللہ کے لیے زندگی کریں، اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ اسی کا خلاصہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ جب کوئی مر جاتا ہے، موت کی خبر آ جاتی ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون در حقیقت ایک مومن کی پوری زندگی اور طرز زندگی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ہم جیتے ہیں تو خدا کے لیے، مرتے ہیں تو خدا کے لیے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم خدا کی طرف ہی پلٹ کے جائیں گے۔ پوری زندگی، پوری زندگی، یعنی ایک مومن کی طرز زندگی، طرز حیات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت ہے۔ یہ آیت آپ کی طرز زندگی کو، آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کے روش زندگی کو بیان کرنے کے لیے، خدا کے لیے زندگی اور خدا کی طرف جانے کے لیے ہی زندگی کرو۔ اسی کی مثال آپ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ انسان آیت نمبر 9 میں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ دیکھیں کسی کو کوئی روٹی دی ہے، کوئی نماز تو نہیں ہے نا، روٹی دے دیں کس کو؟ کسی یتیم کو، کسی اسیر کو، کسی مسکین کو روٹی دیں۔ کس کے لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ جزا صلے کی ضرورت ہے، نہ شکریہ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت
نہیں ہے۔ بس ان کی زندگی ہمیشہ کیا تھی؟ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی اسی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق اتم تھی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہماری زندگی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق بنے۔ بس دیکھیں نظری مقدمات 3 چیزیں تھیں: شعور یعنی دنیا کی محدودیت اور فنا کے بارے میں آگاہی، تعقل راہ نجات کی تلاش اور اللہ کے بارے میں غور و فکر، ان 2 چیزوں کو کہتے ہیں ایمان عام۔ پھر اس کے بعد خدا کے شعور کے بعد، تعقل کے بعد عمل صالح ہے، اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور اس میں عملی انگیزے کی ضرورت ہے اور تعبد کی ضرورت ہے۔ یہ ہو جاتا ہے ایمان خاص ہو جاتا ہے۔ بس شعور، تعقل، تعبد، حرکت اور پروردگار عالم کی صفات سے متصل در حقیقت وہ اپنے مقصد تخلیق کو پا لے گا۔ یہاں تک آج کے درس میں ہم اکتفا کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے اس مہینے میں یقیناً تعقل، شعور اور تعبد کی تمرین کا مہینہ ہے۔ ہمیں بہتر طریقے سے خود شناسی اور خدا شناسی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔